میں تیرے مجہور راوی کو دریائے راوی میں غرق کر دوں جو ان راویوں پہ تبرہ کرتا ہے جو میرے نبی کی حدیثوں کے راوی ہیں. یہ حدیث پڑھائی ہے، طلبہ نے حدیث پڑھی، آپ نے سنی. امام بخاری سند بیان کرتا ہے، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا. آخری راوی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی سے سنا. وہ کون ہوتا ہے؟ اس حدیث کا راوی کون تھا؟ ان ابی ہریرہ. اور بخاری جو پہلی حدیث لے کے آئے اس کا راوی کون ہے؟ حضرت عمر. ادھر سے آخری راوی، بچوں میرے پاس ویکھو پترو، تو ہم تے سنانا چاہتے ہیں. ادھر سے آخری راوی صحابی، ادھر سے پہلا راوی، بولو ذرا میرے ساتھ. ادھر سے حضرت عمر نہیں، میں راوی کی بات کر رہا ہوں. ادھر سے آخری راوی صحابی، ادھر سے پہلا راوی صحابی. صحابی کے ذریعے ہمیں آقا کے اقوال پہنچے، فرمان پہنچے، ارشادات پہنچے. اس لیے رب نے قرآن میں جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کی صداقت کو ذکر کیا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، شان صحابہ، تساں نہر آن تو پہلے کپڑے لائے حالے من گل تے پوری کر لین. اسی لیے قرآن نے ان کی صداقت کو ذکر کیا، اسی لیے قرآن نے ان کے تقوی کو ذکر کیا، اسی لیے قرآن نے ان کی رشد و ہدایت کو ذکر کیا. اس لیے قرآن میں رب نے اپنی رضا کی سندیں ان کے ہاتھوں میں دیں، جنت کے وعدے کیے. کیوں؟ وہ پورے دین کے راوی تھے، انہی کے ذریعے دین آ رہا تھا، انہی کے ذریعے میرے نبی کے ارشادات ہم تک پہنچنے تھے. اس لیے قرآن میں جگہ 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 رب نے میرے نبی کے یاروں کے تقوی کو ذکر کیا، خشیت کو ذکر کیا، صداقت کو ذکر کیا. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون. سبحان اللہ تو کہو یار. اللہ اکبر آکھنا بھی ذکر ہے تے سبحان اللہ بھی ذکر ہے. اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک اولئک هم المؤمنون حقا. کہو ذرا اولئک. بندیالوی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، تو ہم سمجھ آوے یا نہ آوے. کئی لوگ یہاں دے سینے جا کے لگنا ٹھا کر کے. جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. پکے اور سچے مومن میرے نبی کے صحابہ تھے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، وہی محبت کرے گا. مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، شان صحابہ،
چونکہ صحابہ دین کے عینی گواہ تھے، وہ پہلے راوی تھے میرے نبی کی حدیثوں کے، وہ پہلے راوی تھے میرے نبی کی عبادات بیان کرنے کے۔ میرے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے، کیسے نکلتے تھے، سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے، کیسے اترتے تھے، اس کے پہلے راوی صحابہ تھے۔ آج تو بھی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، کیا راوی کہتا ہے؟ میں تیرے راوی کو دریائے راوی میں بہا دوں، میں تیرے مجہور راوی کو دریائے راوی میں غرق کر دوں، جو ان راویوں پہ تبرہ کرتا ہے جو میرے نبی کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ رب نے اس لیے ذکر کیا کہ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو، کچھ نہیں بچے۔ ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا، اسلام کا مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ پھر سمجھنے کی کوشش کرو نوجوانوں، عدالت میں جب استغاثہ کرتے ہو، اپنے دعوے پہ گواہ پیش کرتے ہو، مخالف فریق آپ کے گواہ پہ جرح کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، گواہ جھوٹا ہے، جرح ثابت ہو گئی، جرح ثابت کر دی وکیل نے، نتیجہ جج فائر لپیٹ کے نا مدعی کے منہ پہ مار دے، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ دین کے عینی گواہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، حدیثوں کے گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، توحید کے گواہ، ختم نبوت کے گواہ، رسالت کے گواہ، ارکان اسلام کے گواہ، احکام دین کے گواہ، صحابہ عینی گواہ ہیں۔ ان پر اگر جرح ہو گئی اور ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، خدا دی قسم کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا، نہ توحید، نہ رسالت، نہ ختم نبوت، نہ قرآن، نہ حدیث، کچھ بھی نہیں بچے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے، پہرہ دو۔ وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا۔ میں یہاں لطیفتاً ایک بات سنایا کرتا ہوں، اس بات پہ کہ کچھ نہیں بچے گا، صحابہ مجروح ہو گئے تو کچھ نہیں بچے۔ بچے نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھانا، یار بار بار حلوے کا کیوں ذکر آ؟ اماں حلوہ کھانا، ماں نے کہا جا بازار سے تیل لے کے آ، میں تجھے حلوہ پکا۔ 1 روپیہ دیا، پیالہ دیا، پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی کیا تھی؟ گہرائی۔ جا لیا، یہ گیا، روپے کا تیل دے۔ دکاندار نے تیل ڈالا پیالے میں، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ دکاندار کہنے لگا اے باقی دا تیل کتھے پاواں؟ ہو سکا ادھے پا دے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں اور من کے سچے ہوتے ہیں۔ خامی صرف ان میں ایک ہی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک بچے رہتے ہیں تو من کے سچے ہی رہتے ہیں۔ اس کا کہتے پا دے، میں بات مکمل نہ کروں، آدھی بات کروں تو تجھے سمجھ جاؤ میں مثال دیتی کیوں ہے۔ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اس آخیا اماں ادھے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا
پھر نہ تیل ادھر رہا، صحابہ کی صداقت اور تقوی محفوظ نہ رہا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، نہیں رہے گا۔ یہ جو متاثر ہوتے ہو نا تاریخ کی کتابوں سے، نوجوان خاص کر کے، پڑھے لکھے لوگ، تحقیقی دماغ والے لوگ، متاثر ہو جاتے ہو کتابیں دیکھ کے، فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے اور فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ نے یوں لکھا، طبری نے یوں لکھا، ابن اسیر نے یوں لکھا، ابن خلدون نے یوں لکھا، ابن خلکان نے یوں، یہ کتاب وہ کتاب، یہ عالم وہ عالم۔ نوجوان کہتا ہے بلے بلے، اتنے علماء معاویہ کو یوں کہہ رہے ہیں، اتنے محدث مفسرین معاویہ کو یوں کہہ رہے ہیں، عمرو بن العاص کو یوں کہہ رہے ہیں، اس کے دل میں معاویہ کے بارے میں وہ جذبات نہ رہے جو باقی صحابہ کے بارے میں تھے۔ بندیالوی ہر جگہ پہ ایک بات کرتا ہے، اور آج یہاں بھی بات کر کے جا رہا ہوں، لاہور میں ہوں، معتبر سٹیج پہ ہوں، اور آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو دل کی تختی پہ کندہ کر لو، میری منت مان لو، میری اس بات کو نقش کر لو، دل کی تختی پر تمہیں کوئی بندہ صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اس کو پکا لو، یہاں لکھ لو، ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ سمجھ گئے ہو ساری گل؟ گندی مکھی صحابہ کے بارے میں نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، نجاست پر، غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں وہ لوگوں کو سنا۔